بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تبارک وتعالی فی کلام المجید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز دعوت و تبلیغ اور خاص علماء کرام، دین تو جو ہے کامیابی اللہ نے دین میں رکھی، اور جس کی زندگی میں دین ہوگا دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ہماری زندگی کے اندر صحیح دین عطا فرمائے اور اللہ ہمیں کامیاب عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے ساری باتیں آ گئی، مرکز تک بھی باتیں پہنچ گئی اور دوسرے لوگوں نے بھی پہنچائی، لیکن خیر اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ خاص کر کے موجودہ حالات کے اندر دیکھتے کہ ہماری یہ شادیاں، سب سے پہلی چیز کہ ہماری یہ شادیاں جو ہیں، جب اس کے اندر وہ قوم جو ہے ترقی نہیں کر سکتی ہے کہ جس قوم کے اندر ان کا مال اور جان جو ہے شادی بیاہوں میں زیادہ خرچ ہو اور اپنے اولاد کی تعلیم کی فیس کم خرچ ہو، تو قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اور میں تو اپنے گھر میں نے جو باتیں کہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، باتیں اثر اس لیے نہیں کرتی کہ ہم سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ ہماری شادیوں کی حالت، روز روز کہتے ہیں، روز روز سنتے ہیں، پھر بھی دیکھو کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور کتنا مال ضائع ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے اور خطبات کے اندر نکاح کے اندر بھی پڑھا جاتا کہ افضل اور بہترین نکاح ہوا ہے جس کے اندر کم خرچہ ہو۔ پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، کتنا مال ضائع ہوتا ہے، لیکن لوگ فالو کس کو کرتے کہ اس نے بھی کیا ہے، کتنا مال بچ جاتا ہے ہمارا، کتنی ڈگری ہماری بچ جاتی۔ دوسری بات، دین جو ہے نا مسجدوں سے جو ہے شروع ہوتا ہے۔ مسجدوں کے اندر جیسا دین ہوگا، جیسا مال ہوگا، اس رسکات باہر ہوتے ہیں۔ اب مسجدوں کی حالت بھی ہماری دیکھ لو کہ مسجدوں کے اندر ہماری صفیں کیسے ہوتی ہے۔ جیسے ہماری صفیں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، تم آؤ، میں اللہ والے سے بھی دعوت دیتے آؤ، اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، آؤ۔ جیسے مسجدوں کے اندر ہماری صفیں ٹیڑھی میڑھی ہے، ویسے ہی ہمارے گھروں کی دیوالیں، مکانوں کی دیوالیں دیکھو ایسے ہی ٹیڑھی میڑھی۔ اور پھر ہمارے قبرستان کے اندر بھی آ کر دیکھو، ہمارے قبرستان کے اندر قبریں بھی جو ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی کہ یہ جو اور شادی کے اندر اتنا جو خرچہ ہو، اور شادی کے اندر کوئی کہنے کے لیے بھی راضی نہیں، کوئی مشورہ بھی نہیں کرتا ہے کہ ہمارے ان کھانے کی وجہ سے، دودھ کی شربت کی وجہ سے کتنے بیمار ہوتے، کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے بات کہتا ہوں کہ بچے ایسا جم جاتا ہے، کسٹرڈ پاؤڈر بنا کر یہ دودھ جو بناتے اور شربت بناتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے۔ اور کتنے میرے گھر کی میں بات کرتا ہوں کہ بچوں کے ایک دم جام ہو جاتا ہے، پھر لوگ جو ہے لیمو پڑانے کے لیے بیچتے ہیں۔ بھائی ہم تو یہ کتنا بھیجوں گے، تم کتنا کروں گے، جو کام کرنا ہے اس کو کرو، اور یہ تمہارے بچے ان کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو مطلب کس کے اوپر جائے گا۔ اور ہمارے علماء کرام کی کیا حالت ہو گئی، علماء کرام ایسے ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیز فرض کفایہ ہے جنازے کی نماز، لیکن وہی علماء جو ہے انتظار کراتے، آنے تو وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرض کفایہ ہے، اعتکاف سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی تشکیل کرتے، اس کی دعوت دیتے اور لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کرتے۔ تو پھر جب ہمارے بڑے علماء ایسے ہیں تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی۔ اور دوسری کے بعد میرے بھائی آپ بھائی سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام اونچا ہے، لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ حضرت جو لوگ ماں باپ جو ہے، ماں باپ کا جو درجہ بتایا تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ لوگ تین قسم کے جو پریشان جو ہیں، تین قسموں کی وجہ سے، ایک ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، اور دوسرا ظلم کی وجہ سے، چاہے کس کے وہ بھی ظلم کرتا ہو، اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ حق ہے اور پھر بھی نہ حق کو عصبیت کے اعتبار سے، خاندان کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے غلط کو ساتھ دیتا ہے۔ اب میں آپ کو صاحب بتاؤں کہ اگر دعوت کے کام کے اندر ہی ترقی ہوتی تو عبداللہ ابن ابی منافقہ کا سردار، اور منافق لوگ دعوت کے اندر بھی جاتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے اندر کھڑے بھی ہو جاتے تھے اور اعلان بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اللہ کے رسول، بڑے آگے بان تھے، بڑے سب کچھ تھا، لیکن دعوت بھی رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہے، پھر بھی ان کا اشر کیا وہ جہنم کے حوالے ہوئے۔
اور اویس بن کرنی وہ تو آئے بھی نہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے. اور ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ انہوں نے صرف ماں باپ کی خدمت کے لیے جو ہے ماں باپ کی خدمت کی انہوں نے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ مقام پایا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ عمر، علی، ابو بکر اگر اویس کرنی سے ملاقات ہو جائے تو تم ان کے لیے دعا کے لیے کہنا. یہ ہے. اور پھر ہماری عبادت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. معتزلہ کی عبادت ایسی تھی کہ صحابہ بھی رشک کرتے تھے، ہاں، اور وہ ایسے تیسے نہیں تھے، قرآن سے جواب دیتے ہر بات کا. اس لیے میرے دوستو، میری خاص آپ لوگوں سے درخواست ہے، اپیل ہے، ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں، امت کو ہم کب تک بھٹکاتے رہیں گے؟ آؤ قرآن کے اوپر آ جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ بازی مت بٹورو. ایک تقریر کے لیے، بیان کے لیے جو ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ کے نبی دین کو، اللہ کے کلام کو ہم چھپاتے ہیں ایک تقریر کے لیے. دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، کل موت آنے والی ہے، اور دنیا کی چیزوں کے اوپر خوش گئے. اس لیے میرے دوستو دعا کرو، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہماری دلوں کو جوڑ دے، اور اللہ ہم کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.